نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کے بعد دعا۔ اس سلسلہ میں ہمارے پاس جو دلائل ہیں، قرآن کریم کی آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186، اس کے اندر یہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیارے محبوب، جب تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو ان بندوں کو بتا دیجئے فَإِنِّي قریب، میں نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ تو جب پکارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے میں اس پکارنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ اس کے اندر کسی وقت کی کوئی قید نہیں آئی کہ جناب نماز جنازہ سے پہلے یا نماز جنازہ کے بعد بندہ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جس وقت بھی مجھے پکارے میں اس پکارنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ جب بھی میری پاک بارگاہ کا اندر وہ عرض کرے گا میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو اس سلسلہ کے اندر یہ تفسیر ابن کثیر سورہ فاتحہ کے فضائل کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، یعنی کہ امام ابن کثیر نے امام احمد بن حنبل سے حدیث پاک نقل کی کہ حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ان کا قول ہے کہ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تم نے میرے پاس آنے میں دیر کیوں لگائی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو لبیک کہو، حاضر ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جب وہ رسول تمہیں بلائیں۔ تو جب اس کے اندر بھی مطلق حکم کا، یعنی کہ اس کے اندر بھی حکم مطلق آیا ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول پکاریں تو اس کے جواب کے اندر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام نے پڑھ کر سنائی، اس کے اندر کسی وقت کی کوئی قید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ذکر فرمائی۔ کیا سرکار نے یہ فرمایا کہ ہاں اس کے اندر استثناء کر لیتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ نماز پوری کرے، پوری کرنے کے بعد پھر میری پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے؟ نہیں، بلکہ اسی سلسلہ کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے اذان نہیں دی، کیونکہ جب سرکار مدینہ علیہ السلام اذان دیتے تو لوگوں کو واجب ہو جاتا حاضر ہونا۔ اگر کوئی بندہ کہہ دیتا میں نماز کے لیے نہیں جاتا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اذان اپنی حیات مبارکہ کے اندر نہیں دی کہ کیونکہ اس کے اندر یہ مطلق حکم تھا، سب کے اوپر یہ لاگو ہو جاتا، سب کے اوپر اس حکم کا اطلاق ہو جاتا، وہ سب سرکار کے بلانے پر حاضر ہو جاتے۔ یہ بھی مطلق حکم ہے، وہ بھی مطلق حکم ہے، کسی بندے کو کوئی اس کے اندر تخصیص یا استثناء حاصل نہیں ہے کہ وہ سرکار کے پکارنے پر حاضر نہ ہوتا، بلکہ تمام لوگوں کے اوپر واجب تھا، وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جب مطلق حکم ہے وہ بھی مطلق حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب بھی بندہ دعا کرے، میرا بندہ جب بھی میری پاک بارگاہ کے اندر دعا کرے میں اس پکارنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ اس کے اندر بھی کسی وقت کی کوئی قید نہیں، جو بندہ اس کے اندر قید لگاتا ہے کہ جناب نہیں کہ اس طرح دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ اس طرح کے وہ چیزیں بیان کر کے
اس سلسلہ کے اندر سنن ابو داود شریف کی حدیث پاک ہے الدعاء للمیت، یہ باب قائم کیا ہے کتاب الجنائز کے اندر امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے اندر حدیث پاک انہوں نے روایت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم کہ میت پر نماز ادا کر چکو، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، تو جب تم میت پر نماز جنازہ ادا کر چکو تو خلوص دل سے اس کے لیے دعا کرو۔ اس کے اندر کچھ علماء کرام اور کچھ فرماتے ہیں کہ یہ نماز جنازہ کے اندر کی دعا کا بیان ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرح کے چیزوں کو شامل ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ کے اندر کی دعا بھی اس کے اندر آ جاتی ہے اور نماز جنازہ کے بعد کی دعا بھی اس حدیث پاک کے اندر شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ اذا صلیتم علی المیت، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ نے فرمایا اذا صلیتم، جب تم نماز جنازہ ادا کر چکو۔ وہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں کہ اس کے اندر نماز جنازہ کے اندر دعا کا بیان ہے، لیکن اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا اس کے اندر شامل نہیں۔ لیکن سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب تم نماز جنازہ ادا کر چکو میت پر، فاخلصوا له الدعاء، اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو۔ جس طرح قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، نکاح فرمانے کے بعد دعوت ولیمہ حضور علیہ السلام نے کیا، صحابہ کرام کو دعوت دی، تو صحابہ کرام آتے اور کھا کر چلے جاتے، اور تین صحابی رسول وہاں بیٹھے رہے، سرکاری اور باتوں کے اندر مشغول ہو گئے۔ حضور علیہ السلام دوسرے ازواج کے چکر لگا کر، گھروں کا چکر لگا کر دوبارہ پھر وہیں آئے تو دیکھا وہ لوگ وہیں موجود ہیں اور باتوں کے اندر مشغول ہیں۔ تو آیت کریمہ یہ نازل ہوئی فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو متفرق ہو جاؤ، پھیل جاؤ۔ تو جب تم کھانا کھا چکو، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تم متفرق ہو جاؤ، پھیل جاؤ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ تو اس کے اندر فَإِذَا طَعِمْتُمْ، وہاں اِذَا صَلَّيْتُمْ، جب تم نماز جنازہ ادا کر چکو، یہاں فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، وہاں اِذَا صَلَّيْتُمْ، جب تم نماز جنازہ ادا کر چکو، فَأَخْلِصُوا، تو دعا کرو۔ یہ قرآن کریم کی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 53۔ اس کے اندر یہ مختصر سی آیت کا میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر یہ آیت کا ہی کچھ حصہ مختصر سے میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس کے اندر یا فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو پھیل جاؤ، چلے جاؤ۔ تو وہاں بھی اِذَا صَلَّيْتُمْ، جب تم نماز جنازہ ادا کر چکو، علی المیت، تو جب تم نماز جنازہ میت پر ادا کر چکو، فَأَخْلِصُوا، تو اس کے لیے دعا کرو۔ اس سلسلہ کے اندر آخری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ جناب اذا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اور اس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے بندوں کو کہ اس کے اندر جب تم نماز کا ارادہ کر چکو، فاغسلوا، تو پھر دھو لو وجوہکم، اپنے چہروں کو۔ وہاں یہ کیا جاتا ہے کہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے جب تم نماز کا ارادہ کر چکو، اور پھر مطلب اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب تم نماز ادا کر لو تو پھر بعد کے اندر وضو بھی کرو، ہاتھ بھی دھو، اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ حالانکہ ترجمے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا اذا قمتم، جب تم نماز کا ارادہ کرو، یہ نہیں کہ جب تم نماز پڑھ چکو، یہ نہیں فرمایا۔ تو اس کے اندر اور اس حدیث پاک کی جو حدیث ہے اذا صلیتم علی المیت، اس کے اندر اور اس آیت کے اندر بہت مطابقت ہی نہیں۔ اس کے اندر ہے جب تم نماز کا ارادہ کر چکو، نماز کا ارادہ اور ہے اور نماز ادا کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ جب نماز کا ارادے اس کے اندر ہے اذا صلیتم علی المیت، جب تم نماز ادا کر چکو تو اس وقت دعا میت کے لیے کرو۔ لیکن قرآن کریم کی آیت کے اندر جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کی نیت کر چکو، نماز کا ارادہ کر چکو، یہ نہیں آئے جب تم نماز ادا کر چکو اس وقت اپنے منہوں کو دھو لو، اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے یعنی کہ وضو کا جتنا بھی ہے وہ
کر لو، بلکہ وہاں یہ جب تم نماز کا ارادہ کر چکو اس وقت وضو بنا لو، وضو بنانے کے بعد پھر نماز ادا کرو۔ یہاں ایک دھوکہ دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما علیک الا البلاغ۔